آج میں عمران خان کے ان الفاظ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو ہی الیکشن قریب آئے گا 3 کام ہونے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے اس کیس کی جس کے اندر آخری کیس العزیزیہ کیس جس کے اندر آج ان کو بری کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج میں عمران خان کے ان الفاظ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو ہی الیکشن قریب آئے گا 3 کام ہونے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میرے اوپر پابندی لگے گی اور مجھے پابند سراسل کیا جائے گا، جو کہ انہوں نے کیا۔ دوسری بات کہ نواز شریف کو لایا جائے گا اور اس کو صاف ستھرا کیا جائے گا، جو کہ آج آخری جو کیس جس کے اوپر ان کو سزا تھی وہ بھی ختم کر دیا گیا چند لمحوں میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ویئر ایز تیسری بات انہوں نے کہی تھی کہ پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے گا، اور وہ تینوں چیزیں کس طرح ترتیب میں چل رہی ہیں اس میں مختصر سی روشنی ڈالوں گا۔ لیکن سب سے پہلے نواز شریف صاحب کے اس کیس کی جس کے اندر آخری کیس العزیزیہ کیس جس کے اندر آج ان کو بری کر دیا گیا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب پاناما ایشو آیا تھا اس کے بعد جو پراپرٹیز جو چیزیں حسین نواز، حسن نواز اور نواز شریف صاحب نے ایڈمٹ کی تھیں، اس ایڈمیشن کے بعد ان کو صرف میئرلی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بری کیا جانا آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر جب انہوں نے کہا تھا یہ ہے وہ ذرائع، یہ وہ رسیدیں، لیکن نہ وہ ذرائع پیش کیے گئے نہ وہ رسیدیں آئیں۔ ایک قطری خط آیا تھا جو کہ وہ بھی ختم ہو گیا، اس کو بھی واپس لے لیا گیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند لمحوں میں ہی ان کو بری کر دیا۔ جبکہ اس کے مد مقابل آپ دیکھیں گے، میں توشہ خانہ کیس صرف اس سی ایم کی بات کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کی، وہ تھا کہ آپ نے سینٹنس سسپینڈ کر دیا جو کہ انلیگل آرڈر ہے آن دی فیس آف اٹ، لیکن آپ نے اس آرڈر کو سسپینڈ نہیں کیا جس کے لیے 4 سے زائد مرتبہ آرگومنٹس ہو چکے ہیں، اور وہ آرڈر ریزرو ہوتا ہے کئی ہفتوں کے لیے، کئی دنوں کے لیے، اور کل آخری ٹائم آرگومنٹس ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ان کے وکیل، جو کہ وکیل ایکچولی بھی نواز شریف صاحب کے ہیں لیکن وہ الیکشن کمیشن نے بھی ان کو ہائر کر رکھا ہے، وہ پیش ہوئے ہیں، اور ان کے آرگومنٹس بھی مکمل ہونے کے بعد ابھی تک وہ آرڈر محفوظ ہی ہے۔ تو ہمیں یہاں انصاف اور قانون کا دوہرا معیار سامنے نظر آتا ہے کہ جب ہواؤں کے رخ تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، جب طاقتور لوگوں کے اشارے بدل جایا کرتے ہیں، تو اس وقت کسی ایک کے اوپر سختی آتی ہے اور کسی ایک کے اوپر آسمان مہربان ہو جایا کرتا ہے، اور وہی سلسلہ آج جاری ہے۔ نواز شریف صاحب کے سارے وہ گناہ معاف ہو گئے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے دور اقتدار میں یا جو دور اقتدار سے باہر رہ کے بھی بلینز آف روپیز کی ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں، وہ سب معاف ہو گئے۔ اور وہ کیوں معاف ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ جب ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ختم کر کے آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے راہیں متعین ہو جائیں گی۔ اور جب شہباز شریف یہ کہے گا کہ جناب میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے، اور نواز شریف صاحب اس کے کندھے پہ چڑھ کے جب آئیں گے تو اس کے ساتھ پھر جو کچھ سلوک ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ ایک طرف تو زیڈ اے بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ریفرنس چل رہا ہے جس میں یہ ڈٹرمن ہونا ابھی باقی ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی ہوئی تھی انلیگل تھی، ان لافل تھی یا صحیح تھی، لیکن ساتھ ساتھ انہی کی زیر سپریم کورٹ کی زیر سرپرستی ہم کہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ، جو کہ سبارڈینیٹ کورٹ ہے سپریم کورٹ کی ایک لحاظ سے، آلدو کانسٹیٹیوشنل کورٹس انڈیپینڈنٹ ہوا کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہی کے زیر سایہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کام کر رہی ہے، جو آج آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے، جو آئین اور قانون کا دوہرا معیار ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے عمران خان کے لیے اور نواز شریف کے لیے، اور وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے،
سارا پاکستان دیکھ رہا ہے اور سارے پاکستانی اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو تاثرات پھیل رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب انصاف کے اوپر سے امید اور آس ختم ہو جائے تو اس سے افراتفری اور انتشار پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور ایک چیز جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آج جو ظلم اور بربریت جاری ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال وہ خدیجہ شاہ کا لاہور سے کوئٹہ کا سفر ہے۔ لاہور میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا، اور جس گاڑی میں وہ احتجاج کرنے جا رہی تھیں اسی گاڑی کے اندر اندلیب عباس جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈر تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں وہ دودھ کی دھلی ہو گئی، اور آج خدیجہ شاہ کو ہر کیس میں ضمانت کے باوجود اس کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO3 کے تحت پابند سلاسل رکھا گیا، اور جب ان کو ضرورت پڑی تو کوئٹہ لے جایا گیا۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا خواتین کا احترام بھی سسٹم نے وہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہمارے ادارے، ہمارے مقتدر لوگ، ہماری سیاسی اور جمہوری طاقتیں کیا خواتین کو بھی، جو کہ ہمارا پاکستان کی ایک مشرقی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے حوالے سے ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، کیا ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے سازش ہے بہت بڑی۔ وہ سازش یہ ہے کہ عمران خان نے ان خواتین کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو، وہ مڈل کلاس کی بچے ہوں یا اپر مڈل کلاس کے بچے ہوں یا ایلیٹ کلاس کے بچے ہوں، سب کو اٹریکٹ کیا ہے، اس یوتھ کو اٹریکٹ کیا ہے، اور ان کو ایک پیغام دیا ہے، وہ شعور دیا ہے کہ آپ نے پارٹیسپیشن کرنی ہے دی پروسیس آف الیکشنز، آپ نے سیاسی اور جمہوری جدوجہد کو کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو یہ ملک آپ کا ہے، آپ ملک کو سدھار سکیں گے۔ اب ہمارا سیاسی وہ اشرافیہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو شعور یافتہ طبقہ ہے، یہ جو مڈل کلاس کی بچے اور بچیاں ہیں، یہ جو یوتھ ہے، یہ واپس اپنے گھروں میں چلا جائے اور یہ باہر نہ نکلے اور یہ حق سچ کی آواز نہ اٹھائے۔ یہ ہے وہ سازش جس کے ذریعے خدیجہ شاہ ہو، خواہ وہ صنم ہو، خواہ وہ عالیہ ہو، خواہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہو، ان کو سزا خواتین کو اس بات کی مل رہی ہے۔ اور یہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ وہاں کوئٹہ میں لے جا کر کے، جس کا ان کے مقدمے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہاں 14 روزہ ریمانڈ کے لیے اپلائی کیا گیا اور 3 دن یا 4 دن کا کو پولیس کو ریمانڈ ملتا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاسی اشرافیہ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کر کے آپ ملک کی جڑی کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا، ذل شاہ ایک اسپیشل بچہ تھا، وہ عمران خان کا دیوانہ تھا، اور اس کو پولیس نے اٹھایا اور پولیس کسٹڈی میں بھی اس کی شہادت ہو گئی، اور لوگوں نے پولیس کی وین میں ہی ان کو دیکھا۔ پہلے ان کے خلاف مقدمہ قتل کا بنایا گیا اور وہ بھی عمران خان کے خلاف، پھر دوبارہ دوسرا مقدمہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش میں بنایا گیا، وہ پھر بنایا گیا جناب ایکسیڈنٹ کا، اور وہ بھی عمران خان کے خلاف، جبکہ اس کے جسم کے اوپر پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہ 60 کے قریب تشدد کے نشانات ہیں، جس میں ان کے اسپیشل اعضاء کے اوپر بھی تشدد کے نشانات ملے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کی بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کے ورکرز کو تشدد کا نشانہ بنا کے ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ کیا میں سوال کرتا ہوں 40 سال بعد دوبارہ ہم سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوں گے اور ان شہادتوں کے اوپر اور ان بنیادی حقوق کی معطلی کے اوپر پھر ہم سوال کر رہے ہوں گے کیا اس وقت جو کچھ ہوا تھا وہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ اسی طرح معصوم بچے عمار، وہ اپنے باپ کی شکل دیکھتے دیکھتے ایک نہ دیکھ کے وہ ذہنی مریض بھی بن گیا اور اس کی شہادت اور وفات ہو گئی، اور اس کا باپ اس کو ابھی قبر میں ہی نہیں اتار پایا تھا کہ پولیس والے ان کو دوبارہ اٹھا کے لے گئے۔ اور اسی طرح عمر چیمہ، پرویز الہی اور بے شمار آپ پولیٹیکل لیڈر صاحب دیکھ لیں، کئی مقدمات میں 15 20 دفعہ مقدمات سے ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں اور پولیس ان کو دوبارہ
اور کیسز میں گرفتار کر لیتی ہے۔ اس سے کیا تاثر جاتا ہے وہ یہ کہ عدلیہ کے اوور اینڈ اباؤ ایک اتھارٹی ہے، وہ سپر پاور ہے، وہ ایگزیکٹو ہے، اور جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں عدالتیں ان کی پابند ہو جاتی ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عدالتوں نے کمپرومائز کر لیا، عدالتوں نے اپنے آپ کو سبارڈینیشن تسلیم کر لی آف دی ایگزیکٹو، کہ جب چاہیں وہ جس کو چاہیں جس کیس میں چاہیں اٹھا لیں۔ عدالتیں جتنی دفعہ ریلیف دیں، خواہ وہ شیریں مزاری کا کیس ہو، خواہ وہ ملیکہ بخاری کا کیس ہو، یا جتنے مقدمات بھی آئے ہیں، اور عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جناب ہم تو آپ کو ریلیز کر دیں گے، مگر اصل آپ کو رہائی تب ملے گی جب آپ جا کر کے پریس کانفرنس کریں گے۔ اسی طرح اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہر دوسرے دن چوتھے روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور غائب کیے جا رہے ہیں، مسنگ پرسنز میں شامل ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے مسنگ پرسنز کا کمیشن بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہا، اور عدالتیں سوائے نوٹس پہ نوٹس کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہی، جس سے ان مقتدر اور طاقتور لوگوں کو تقویت پہنچتی ہے کہ وہ جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں اور جس کو چاہیں اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری رکھیں، یا پریس کانفرنسز کرا کے یا کنگز پارٹیز میں شامل کرا کے اپنی انا کی تسکین کر سکیں۔ اسی طرح جو کچھ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا اور جو آج بھی سلسلہ جاری ہے، اسد کیسر کو اٹھایا، ایک مقدمہ، دوسرا مقدمہ، تیسرا مقدمہ، اور ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہو سکی۔ اسی طرح جنید اکبر کا کیس ہمارے سامنے ہے، مجاہد خان کا کیس ہمارے سامنے ہے، وزیر زادہ کا کیس ہمارے سامنے ہے، علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ یہ کرتے رہے، اور علی محمد خان جس کی 8 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا، پھر ہائی کورٹ نے جب نوٹسز جاری کر دیے تو پھر ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا۔ یہ صرف نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ دیکھیں، آپ اگر جمہوریت کا تماشا لگائیں گے، اگر آپ آئین اور قانون کی معطلی کریں گے اور آئین اور قانون کا مذاق اڑائیں گے، تو ہمارا پاکستان اس کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی۔ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا جو کچھ ہوا ہے، ہم نے ماضی بہت 1947 سے آپ اٹھائیں 76 سال میں، جب ہم نے بنیادی حقوق معطل کیے، جب ہم نے آئین کو معطل کیا، جب ہم نے آئین کی پامالی کی، اس کا نقصان ریاست کو ہوا، اس کا نقصان 25 کروڑ عوام کو ہوا۔ میں ایک دفعہ پھر ان تمام مقتدر طبقوں اور حلقوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں۔ یہ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک ہی واحد حل ہے، وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے علاوہ، یہ کیئر ٹیکرز فری اینڈ فیئر الیکشن میں فیسیلیٹیشن کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔